تمہاری ہے سو آتی ہی رہے گی، ایک ذکر تمہارا ہے سو کرتے ہی رہیں گے۔ زندگی کے اس پھیلاؤ میں گزرے ہوئے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جیسے گھنیری راتوں میں اڑتا ہوا جگنوؤں کا قافلہ، جو لمحہ لمحہ روشنی بکھیرتا دور تک یادوں کو منور کرتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس دنیا میں اپنے حصے کی روشنیاں بکھیر کر اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ایک خوشگوار، ہر لمحے متبسم اور مہربان چہرہ، باوقار اور پر اعتماد شخصیت، خشک پوشاک، متحرک، فعال زندگی کی توانائیوں سے بھرپور، نرم و ملائم لب و لہجے کے سبب سماعتوں میں شہد ٹپکاتی بیگم رضی حمید کمالی کا شمار علمی دنیا کی خداور شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ ایک باضمیر، فرد شناس اور درد مند سماجی ہستی تھیں۔ بیگم صاحبہ نے وطن عزیز میں تعلیم کے فروغ اور ترقی کے لیے بے بہا خدمات انجام دی ہیں۔ وہ پاکستان کے تعلیمی مسائل پر نہ صرف گہری نظر رکھتی بلکہ ان کے حل کے لیے قابل عمل تجاویز بھی ہمیشہ پیش کیں۔ آپ نے اپنا سفر اسٹوڈنٹ یونین سے شروع کیا، جو انجمن صدر مدرسین ریٹائرڈ کی مجلس عاملہ کی فعال ممبر کی حیثیت سے آپ کی رحلت کے ساتھ ختم ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گوشہ محل اسکول حیدرآباد دکن سے حاصل کی، انٹر ویمنس کالج کراچی سے کیا۔ اسی زمانہ طالب علمی میں آپ طلبہ کی سب سے بڑی اور فعال انجمن ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی پرجوش کارکن اور نمائندہ بن گئیں۔ انہوں نے اسی دور سے ہی طالبان کی بیداری کے لیے بے انتہا کارہائے انجام دیے۔ کچھ عرصے بعد ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نام تبدیل کر کے نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن رکھ دیا گیا، جس نے 60 کی دہائی میں ملکی سیاست پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ بعد ازاں اس تنظیم کی ہمشیرہ گرلز اسٹوڈنٹ کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ رضی کمالی اس کی سیکریٹری جنرل نامزد ہوئی۔ یہ طالبات کی سب سے بڑی اور فعال تنظیم تھی، جس نے بڑے بڑے مارکے سر کیے، جس میں رضویہ اسکول کا قیام آپ اور آپ کے رفقا کا ایک شاندار کارنامہ ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے لیے آپ نے ڈی جے سائنس کالج، ٹیچرز ٹریننگ کالج اور جامعہ کراچی کا رخ کیا۔ ملازمت کا آغاز آپ نے سیفیہ گرلز سیکنڈری اسکول سے کیا۔ یہاں آپ اور آپ کے رفقا نے اساتذہ اور طالب علموں کی فلاح کے لیے کراچی ٹیچرز یونین 1960 میں قائم کی، جس کی رکنیت پرائمری سے یونیورسٹی اساتذہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1975 میں بطور پرنسپل صدر مدرس میریڈین گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول آپ کا تقرر ہوا۔ اس ادارے کی تنظیم نو کے لیے آپ نے بے پناہ خدمات انجام دی۔ 1995 میں طویل سرکاری خدمات کے بعد آپ اسی اسکول سے ریٹائرڈ ہوئیں۔ بلا شبہ اس اسکول کا بیگم کمالی کے نام سے منسوب کیا جائے تو کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ کی اعلیٰ خدمات کی وجہ سے محکمہ تعلیم نے آپ کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع بھی کی۔ آپ نے بہت سے قومی اور بین الاقوامی علمی کانفرنس میں شرکت کی اور نہایت عالمانہ مقالات پیش کیے اور انتہائی اہم تجاویز بھی پیش کیں، جن میں قومی کانفرنس اسلام آباد 1980 اور 1981 کی بین الاقوامی ہجرہ علماء کانفرنس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے سماجی بہبود کے بہت سے سلسلوں کی ڈاک پھیل ڈالی۔ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور تعلیمی بورڈ کی متعدد کمیٹیوں، نصابی اور غیر نصابی وغیرہ کے سربراہ بھی رہیں۔ آپ بہترین ایڈمنسٹریٹر، الیکشن کے زمانے میں پریسائڈنگ ریٹرننگ آفیسر تعینات ہوئی اور کسی قسم کی دھاندلی نہ ہونے دیتی۔ امتحانات کے زمانے میں آپ سینٹر سپرنٹینڈنٹ، سینٹر انسپکٹر کے عہدوں پر فائز رہیں اور کسی قسم کی نقل نہ ہونے دیتی۔ 1972 میں کراچی کے نیشنلائزڈ اسکولوں کے اساتذہ کی ایکشن کمیٹی کی آپ چیئر پرسن تھیں۔ 1975 میں نیشنلائزڈ ہیڈز ایسوسی ایشن کی آپ صدر، سیکریٹری، خزانچی کے عہدوں پر فائز رہیں۔ آپ ہیڈ ایگزامنر، ہیڈ چیکر، ماڈریٹر کے عہدوں پر بھی فائز رہیں۔ آپ بےلوث شخصیت اور انسان دوستی کی ایک حیران کر دینے والی مثال ہیں۔ آپ طالب علموں کو متحرک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ آپ نے طالب علموں کے نہ صرف علمی مسائل کے حل کے لیے بلکہ ان میں سیاسی، سماجی اور تنظیمی شعور کی بیداری کے لیے بہت خدمات انجام دیں۔ آپ اساتذہ اور طالب علموں کے حقوق کی علم بردار سمجھی جاتی۔ آپ انتہائی بااصول خاتون تھیں۔ آپ کی شخصیت کے کتنے پہلو ہیں: اساتذہ تنظیم کے سرگرم، مخلص اور محنتی رہبر اور رہنما، ایک روشن فکر، ذمہ دار استاد اور ایک فرد شناس پرنسپل صدر مدرس۔ نصاب کی تیاری کے سلسلے میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ آپ تہذیب و شائستگی کا مثالی نمونہ تھیں۔ جو انسان اپنی زندگی کے کچھ لمحے بچا کر ملک و قوم کے لیے کچھ کرنے کا سوچے وہ عظیم ہوتا ہے۔
کاش رضی کمالی جیسے دور اندیش بہت سے لوگ ہوتے تو آج ہمارا شمار بھی ترقی یافتہ قوموں میں ہوتا۔ ان کا بصیرت تامہ بہت وسیع اور کثیر العباد تھا۔ آپ نے اپنے آپ کو فراموش کر کے معاشرے کے غموں، دکھوں، لاچاریوں اور مجبوریوں کو گہری نظر سے دیکھا ہی نہیں بلکہ ان سے گزر کر ان میں سے راستہ نکالنے کی کوشش بھی کی۔ ان کی شخصیت میں سلیقہ اور بڑا پن تھا جو ان کے عزم و استقلال کا مظہر تھا۔ آپ بہترین مقرر تھیں، انتظامی صلاحیت اور دیگر امور کو حل کرنے میں انہیں بلا شک و شبہ مہارت حاصل تھی، مگر درس و تدریس کے باب میں بھی ان کی شخصیت اہم اور قابل رشک تھی۔ آپ علم کیمیا کی انتہائی لائق فائق استاد تھیں۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں لیکن اپنی خوبیوں کو وہ کئی نسلوں میں منتقل کر گئیں۔ ان سے پڑھنے والے طالب علم اور ان کی قیادت میں رہنے والے تمام اساتذہ بہت خوش نصیب ہیں۔ وہ اپنے کارناموں اور اعلیٰ خدمات سے ہمیشہ زندہ رہیں گی، آمین۔ مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جہاں سے ہم۔